سریلا بولنا بھی ایک فن ہے. یہ رب کی عنایت ہے یا سال ہا سال کی تپسیا ہے, کرافٹس مینشپ ہے جس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ہنر میں مہارت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن جو کچھ بھی ہے, کچھ احباب, کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سنتے چلے جانے کا جی کرتا ہے. میرے پیارے دوست شمون بھی انہی میں سے ایک ہے. اب یہ بہت ہی دشوار ہمارا بچپن تھا اور لڑکپن تھا کہ یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ کون کہاں بولنا ختم کرے گا اور دوسرا. پھر اس کا ہم نے ایک فیصلہ کر لیا. ہم نے کہا ہم کام آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں. شمون بولے اور توثیق سنے. یقین جانیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آج بھی ان سے جب ملتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. بہت بہت مبارک پرائڈ آف پرفارمنس کی. خوش رہو, جیتے رہو. آداب. السلام علیکم. کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ, اور کس خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں. سفید لباس میں حسین لگتے ہیں اور ایسے ہی سفید جھوٹ میں حسین لگتے ہیں. یہ کب ہوا کہ میں بولا اور آپ نے سنا؟ ہمیشہ. یعنی ابھی گزشتہ شب کی بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ محفل ہو رہی تھی, کوئی 10 دفعہ تو آپ نے جھڑکا ہوگا, چپ رہو میری بات سنو, چپ رہو میری بات سنو. اس کے علاوہ کوئی میں بڑے بھائی کی باتیں سنا کیا کرتا ہوں. باقاعدہ آپ کو چپ کرانا پڑتا ہے. یہ کیا, یہ فن آپ اس پہ داد دیجئے. یہ فن بھی ہم نے حاصل کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ نعرہ حق کو جب بھی سنا جائے وہ کانوں پہ گنا گزرتا ہے, تو آپ دستور زباں بندی ایسا ہے تیری محفل میں. کیا اچھا, کیا اچھا. شمون ہاشمی جناب, ایسی کون سی تمہاری خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی؟ جو اب تک میری خواہش پوری نہیں ہوئی, بڑا مشکل سوال ہے, اس لیے کہ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا اور ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا, اور آواز دیجئے تو بہت دور تک چلی جائے گی. اور پروردگار عالم کا ایک ایسا شکرانہ ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ تم اور میں اس نو کے اور اس نسل کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں پکی ہوئی کڑھی کو, ساگ کو, اور جو ماں نے اگر اروی کے پتوں کے پتوڑ بنائے تو ان کو بھی ایک ضیافت کی طرح سے کھا کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس دسترخوان میں انہیں شامل کر کے اس میں بڑا لطف اٹھایا ہے. وہ رفاقتوں میں خزینہ جو ہم نے پایا ہے, نہ دل پہ بوجھ ہے کوئی, نہ غم کا سایہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر طرح سے مجھ پہ اپنی رحمتیں کیں, اور کوئی بظاہر ایسی چیز ہے نہیں کہ جو میں کہہ سکوں ہاں ایک آپ کا صحرا دیکھنے کی خواہش ہے, وہ خدا معلوم پوری ہو. اچھا چلو صحرا نہ دیکھو, میرا صحرا لکھ ڈالو. ہاں یہ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ آپ کا صحرا لکھوں تو وہ مجھے ٹیکسلا کا واقعہ جو بار بار ہم سنا چکے ہیں, آپ کی رخصتی لکھنی نہ پڑ جائے. تو یہ ویسے اس واقعے میں جہاں میں بالکل موت کے منہ سے نکل کے آیا, تو اس کے بعد جب ہم اس پہ ہنستے ہیں تو شمون ہاشمی نے مجھے کہا کہ میں نے اس پہ ایک مضمون بھی باندھ لیا ہے, اور آپ کا جو تعزیتی پروگرام ہے وہ تیار ہے. وہ تیار ہے, بس اب آپ موقع دیجئے. آپ صحرے کا موقع دیجئے تعزیتی پروگرام کا. تمہارا ایک بڑا دلچسپ ایک کانسیپٹ ہے, ہلکی بات والا. وہ مجھے بڑا پسند ہے. اور کل رات شمون جب میری طرف تھے, ہم بیٹھے گپ لگا رہے تھے, تو میں نے شمون سے کہا, میں نے کہا شمون کل شو میں نا تم نے وہ ہلکی بات کا جو ایک تھیوری ہے وہ ضرور رکھنی ہے. مجھے بہت لطف آتا ہے ہمیشہ اسے سن کے, عنایت ہو. توثیق, میرے مرحوم نانا بہت سہل گفتگو کیا کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کیا کرتے تھے, اور میں نے کبھی ان کے منہ سے کوئی رقیق جملہ سنا نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا انداز تخاطب اپنا تھا, اور وہ القابات میں گفتگو کیا کرتے تھے, اور میرا لقب بیٹے صاحب تھا. اور مجھے بہت بچپن میں انہوں نے یہ کہا, بیٹے صاحب بات سوچ کے کیجئے, لمبی بات ہلکی بات ہو جاتی ہے. اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کہا. واہ واہ واہ. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوا لمبی بات ہلکی کہ ہم بے سبب بولتے ہیں, اس کا خیال رکھے بغیر کہ ہمارے سامع کے جذبات کیا تھے,
اس کا احساس کیا تھا؟ ہم جب اپنے گھر میں خوشی منا رہے ہیں تو کیا اطراف میں کہیں کوئی ماتم تو نہیں ہے؟ ہم جب اپنی گاڑی، اپنے کمرے کا والیوم میوزک کا اونچے کر رہے ہیں تو آس پاس کیا کہیں کوئی بیمار یا کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جسے شور سے کچھ چڑ ہو؟ یا جب بھی ہم نے اپنی بات، اپنا حق، اپنا زور منوانے کی کوشش کی تو ہم نے کتنے ارمانوں کو کچل دیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو بہت زور سے کہی گئی تھیں، یہ در حقیقت بہت ہلکی باتیں تھیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارا مقام اور مرتبہ بہت گھٹا دیا تھا۔ ہمارے ہاں ہلکی بات کہنا اب ایک فیشن ہو گیا ہے۔ آپ زبان کی غلطی کریں، آپ کی ادا ٹھہری۔ آپ گفتگو میں رقیق جملہ استعمال کریں، میں اشارتاً بات کروں گا، میں کہنا نہیں چاہوں گا، جہاں آپ کے ہاں جو نیا محاورہ ہے وہ پروگراموں کا کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے، تو بہت بڑے لہجوں سے، بہت بڑے مقامات سے بہت ہلکی بات ہونے لگی ہے۔ اور اسی کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پورے معاشرے میں ہماری جو نئی نسل ہے، میری اولاد جو ہے، وہ ہلکی بات میں لطف لیتی ہے اور بڑی بات کہنے سے قاصر ہے۔ بڑا اچھا، اب یہ بتلائیے کہ اس میں ان کا قصور ہے یا نہیں؟ توثیق، پھر میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اگر قصور کی بات آئے گی تو جو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ بشیر بدر نے یہ جو ہماری نئی ثقافت جنم لے رہی ہے، جہاں آپ اخلاص میں ریاکاری ڈھونڈتے ہیں، آپ کسی سے میل ملاقات کرنے کے لیے اس کے مقام اور مرتبے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ پیسہ۔ ایک شخص کتنا کما لیتا ہے، وہ سکہ رائج الوقت میں کتنا تولا جا سکتا ہے، وہ اس کا مقام اور مرتبہ طے کرتا ہے۔ یہ بھرے پیٹ کی باتیں ہیں۔ میں اب آپ سے ایک عرض کروں، ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، ایک چیز ہوتی ہے مقصد۔ سانس لینا زندگی کی ضرورت ہے، نہیں چلے گی زندگی۔ میں اور آپ سانس لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ خوراک زندگی کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ طے تو کیجئے ضرورت کیا ہے، خواہش کیا ہے، ہوس کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مقصد دے دیا ہے حصول زر۔ مجھے حصول زر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے اصول زر سے اختلاف ہے۔ آپ نے زندگی کا اصول بنا لیا ہے، سو جب اصول بنا لیا ہے تو پھر ہر قاعدہ کلیہ، ہر رسم، ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر معیار کٹ گیا۔ شمون ہاشمی کی سوٹ جسے آپ کہتے ہیں، شمون ہاشمی کی کس عادت کو بدلنا چاہو گے؟ تم میں خامی کیا ہے؟ مجھ میں بے تحاشا خامیاں ہیں۔ مجھ میں ایک بڑی خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داغ جدھر بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے۔ میں بسا اوقات انریزنبل ہو جاتا ہوں، مجھے دیر لگتی ہے اپنے مد مقابل کے جو اس کا مطمع نظر یا اس کا جو آئیڈیا تھا اس کو سمجھنے میں، اور میں بسا اوقات اپنے ذہن میں ایک بات سمجھ لیتا ہوں کہ وہ صحیح ہے اور میں خود راستی پہ چلا جاتا ہوں۔ میرے خیال میں مجھے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اب عمر کے اس حصے میں مشکل ہے لیکن مجھے بدلنا چاہیے۔ ریگریٹ ہوتا ہے بعد میں؟ مجھے ریگریٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اور اب میں ایک یہ بات بتلاؤں کہ اچھا مجھ سے یہ بھی پوچھ لو کہ مجھ میں اچھی بات کیا ہے۔ مجھ میں اچھی بات یہ ہے کہ جہاں مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر تھا، میں بڑے صدقے دل سے، آپ جانتے ہیں، میں قبول بھی لیتا ہوں، اور مجھے اپنے دوستوں کو منانے کے لیے جانے میں، چل کے جانے میں کبھی کوئی آر نہیں ہوتی، یا معافی مانگنے میں، یا سوری کہنے میں۔ اچھا، یہ بڑا لطف ہے اگر آپ معافی مانگنا، دل سے معافی مانگنے کا ہنر جان لیں،
بڑا لطف ہے اس میں. بہت. پتہ کیا ہوتا ہے، اماں کے انتقال نے مجھے ایک بات سکھلا دی، وہ یہ کہ ابھی تم وراثت کی بات کر رہے تھے، وہ خاتون بتلا رہی تھیں یہ دادی کا صوفہ، یہ کبھی نوٹ کیا تم نے کہ 1000 سال کی کھدائی کے بعد نیچے سے نکلتا کیا؟ سامان. یہ جو بدبخت چیزیں ہیں یہ رہ جائیں گی، تم اور میں نہیں رہیں گے. تو جو نہیں ملے گا اس کو تو خیال ہے نہیں، اور جھگڑا اس کے اوپر ہے. مجھے آج بھی یاد ہے شمون کی والدہ میری بہت اچھی دوست بھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، اور وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی خوبصورت خاتون. ان کے ہاتھ کا برین مسالہ مجھے بہت پسند تھا. بھئی اب آپ کو ہماری بیگم صاحبہ بھی کھلاتی ہیں آسمان سے کے ساتھ میں زندگی گزارتی ہیں. یہ میں بتاؤں، خدا کرے کہ آسما یہ شو نہ دیکھ رہی ہو، لیکن میرے ان کی محبت میں یہ جب بھی میں ان کے گھر جاتا ہوں میرے لیے خاص برین مسالہ اب بھی بنتا ہے. اور یہ دونوں میاں بیوی مجھ سے پوچھتے ہیں ہے نا اماں جیسا، اور میں ان کے دل رکھنے کو کہہ دیتا ہوں نہیں ماں جیسا نہیں ہوتا. میں ان کا دل رکھنے کو کہہ دیتا ہوں. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہ یادیں رہ جاتی ہیں. اماں آپ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ، لیکن مجھے جاوید اختر صاحب کی ایک بات بڑی دلچسپ لگتی ہے. جاوید صاحب نے یہ کہا کہ برصغیر پاک و ہند میں پچھلے 5000 سال سے کھانے کا معیار مسلسل گر رہا ہے، اس لیے کہ ہر جنریشن میں مرد نے اپنی بیوی سے یہی کہا ہے تم میری ماں جیسا نہیں پکاتی. ٹھیک، واہ واہ واہ، کیا اچھا. اچھا تم نے مجھ سے کہا تھا ہلکی بات، چونکہ وقت کم ہے اور مجھے اپنی بات کرنی ہے. میں توثیق پچھلے دنوں شہر لاہور کے ایک بہت ہی معتبر تعلیمی ادارے میں کہ جس کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے، اور مجھے اس سے کئی سبب کے بنا پر بہت عقیدت ہے، کنیٹ کالج لاہور. انہوں نے مجھ پہ کرم فرمائی کی، اور انہوں نے مجھے اپنے جو سالانہ تقریری مقابلے ہیں ان کے لیے بلایا. ایک طرف انگریزی کا مقابلہ جاری تھا، ایک طرف اردو کا مقابلہ جاری تھا. وہ مجھے دونوں جگہ لے کے گئے. اچھا، مختلف ہالز پہ. بالکل. اچھا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تقریر مقابلے کیا ہوا کرتے تھے، ہم کس قدر سچ سنور کے جاتے تھے، ہماری جو جملے ہیں، ٹائمنگ ہے، شعر ہے. Would you believe that it was literally a cultural shock for me؟ میرے لیے وہ ایک ایسا جھٹکا تھا کہ میں سہم کے رہ گیا. جہاں اردو کا مباحثہ تھا وہاں شہر لاہور نہیں، پاکستان کا سب سے نامور تعلیمی ادارہ کہ جس کے پیدا کردہ مقرر اور جو نثر نگار ہیں اور جو شاعر ہیں وہ آج بھی صنعت کا درجہ رکھتے ہیں، اس ادارے کا مقرر کہہ رہا تھا ان دا گیون سینیریو جو پاکستان کے آج کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں ہمیں وے کرنا ہوگا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. یہ اردو کا مباحثہ تھا جہاں چاندی کے ورق کی طرح گاہے گاہے کہیں اردو کے حروف تھے. اور نہ صرف سامعین تو چلیے جو ہے سو ہے، میں حیرت سے تکا کیا ان اساتذہ کو اور ان منصفین کو جو اس میں سے کہیں اردو کو چھنا کے دیکھ رہے تھے کہ مباحثے میں کیا بات ہو رہی ہے. انگریزی کے مباحثے میں تو انگریزی تھی، اور وہاں انداز یہ تھا کہ ایک اور نجی تعلیمی ادارہ کہ جو آج ہمارے ہاں جس کہتے ہیں نا برانڈ بن چکا ہے، اس کی سند رکھتا ہے. وہاں سے آئے ہوئے ایک صاحب، ایک تو وہ خواتین کے کالج میں تھے تو انہیں اس کا احساس بھی تھا کہ ان کی جو گفتگو ہے اس کے دام لگے نہ لگیں، ان کی وقت بڑھ جانی چاہیے. سو وہ اشفاء و ناز و ادا سب اپنی جگہ، اور اس میں ان حضرت نے کمال یہ کیا کہ سارے ہال کے سامنے اس سٹیج پہ تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنے مخالف کے دلائل سنتے ہوئے انتہائی کمال بے اتنائی سے اپنی بائیں ٹانگ اٹھائی اور صوفے پہ رکھ لی اور اپنے منہ میں انہوں نے قلم ٹھوس لیا. جب اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے. جی، اور یہ منظر تمام سامعین کے سامنے تھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو اچنبھا بھی نہیں ہوا. مجبوراً مجھے ہی کہنا پڑا کہ آپ کے ادارے نے تو آپ کو زوم دیا ہوگا، پر میاں ہم آپ کے جوتے کی نوک پہ نہیں ہیں، پاؤں کو نیچے کیجئے. واہ.
جہاں آپ نوجوانوں کو گفتگو کرنے کا سلیقہ یہ دے رہے ہو، جہاں آپ ان سے ابلاغ چھین لیں، ان کے پاس کوئی خیال تو ہے کہنے کو، اس کو بیان کرنے کا کنٹینر، اردو زبان، انگریزی زبان، پوری ایک پورا جملہ ایک زبان میں بول لیجئے، نہیں اس کا سلیقہ نہ ہو، تو یہ کیا نظام تعلیم ہے؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر آج معاشرے میں حبس ہے، اگر آج آپ جبر کی کیفیت میں مبتلا ہیں، اگر آج آپ کو یہ فرسٹریشن ہے کہ مجھے کچھ کہنا ہے پر کیا کہنا ہے مجھے نہیں معلوم، اس کا سبب یہ ہے۔ اور میں حیران ہوں ان اساتذہ پہ، ان تمام نامور تعلیمی اداروں میں، آپ اپنے طالب علم کو ایک سیدھا جملہ کہنے کی تربیت تو دے نہیں سکے، آپ تعلیم کیا دیں گے؟ بائی دی اینڈ آف دا ڈے تولو پیسے میں اگر ٹائی لگی ملٹی نیشنل کی نوکری مل رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور آپ کے میڈیا نے ایک کمال یہ کیا ہے کہ آپ نے تخلیق کو بازار میں لا کے رکھ دیا ہے۔ کانٹینٹ از ناٹ فار مارکیٹنگ، کریٹیوٹی از ناٹ فار مارکیٹنگ۔ مارکیٹنگ اس لیے تھی اگر ضیاء محی الدین شو کو آپ بیچ سکتے تھے تو یہ آپ کا ہنر تھا۔ انتظار حسین صاحب کی بات آپ سے میں نے کی تھی اور وہ میں دہرانا چاہتا ہوں۔ ارے واہ کیا جملہ ہے وہ! انتظار صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک بحث یہ بھی چل پڑی ہے کہ پاکستان کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ میری ناقص رائے میں چاہیے ایک شعوری جذبہ ہے، ادب میں شعوری رجحان کی گنجائش نہیں ہے۔ ادب خود بخود ہوتا ہے، خود رو ہوتا ہے، اور یہی اس کو ادب بناتی ہے۔ تو کیا یہ زبان کے لیے درست نہیں؟ زبان بھی تو خود رو، زبان خود رو تو نہیں ہوتی ہے، زبان تو آپ کی ثقافت اور مختلف لفظوں کے ملانے سے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک زبان ہوتی ہے نا، آپ اس کو ملغوبہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ویورز، میں نے کل نائٹ کو ڈریم دیکھا، یہ کیا ہے؟ لیکن کہیں نہ کہیں الجھن۔ دیکھیے آپ بھی کمیونیکیشن کے آدمی ہیں، آپ کو مجھے کمیونیکیشن پڑھاتے ہوئے میس کام میں یہ سکھلایا گیا تھا، پیغام کو لفظوں میں باندھ کے کسی میڈیم کے ذریعے سامع تک پہنچایا جائے، یہ کمیونیکیشن ہے۔ اگر سامع تک پیغام نہ پہنچ سکا تو یہ نوائز ہے۔ ہمارے ہاں نوائز ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے۔ شمون، جب پرائڈ آف پرفارمنس ملا اس کے بعد زندگی زیادہ مشکل نہیں ہو گئی؟ ایک آپ کے لیے خود کا بھی ایک معیار، اپنا بار اوپر انسان کر دیتا ہے نا، اپنا ہی بار اوپر سیٹ کر دیا، نہیں؟ آپ کی محبت کے لیے، آپ کی چاہت میں کسی مقام تک پہنچنے کے لیے کیا مجھے اس دستار فضیلت کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ میں تو وہی ہوں۔ دیکھیں جناب، ہمارے ویورز اکثر کہتے ہیں کہ جو تمغے ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں لگتے کیسے؟ دیکھیں شمون کو اس دفعہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا، اور میرے اس پیارے دوست نے اس کو کس قدر خوبصورت انداز میں جناب فریم کر کے اپنے گھر میں آویزاں دیوار پہ کر رکھا ہے، اپنی اماں کی تصویر کے بالکل نیچے، کیونکہ انہی کی دعاؤں اور انہی کی تربیت اور والد کی بھی کا یہ نتیجہ ہے۔ تو جناب اگر کوئی کلوز اپ بنانا ہے یا کیا سین ہے، آج کا کیا سین ہے، دنیا کس طرف کو جا رہی ہے، یہ دیکھیے جناب، یہ وہ سائٹیشن ہوتی ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے اس جانب، یہ وہ سائٹیشن ہے جو پڑھی گئی تھی، یہ وہ میڈل ہے، اور یہ اس کے ساتھ کیا کہیں گے، سرٹیفکیٹ، جی سند ہے، جو مملکت کی سند جو دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سامنے بیٹھے، اگر آپ پڑھ کے صرف سرٹیفکیٹ، مجھے اس کے اوپر سے آپ کا سر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ نہیں مارخور کو مار کے سر لگا دیا جاتا سینگ میں، تو ویسا کچھ لگ رہا ہے، لیکن مارخور ایسے کر کے وہ کچھ
اچھا بھائی, ہم نے بڑا کوئی سیریس قسم کا یہ پلان کیا تھا, اور میں اور شمون بیٹھ جائیں تو مطلب سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, ذرا عنایت ہو. ذرا آپ نے جب بخوبی بتلا دیا کہ درمیان میں وہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ہے, ایک طرف جو سائٹیشن پڑھی گئی تھی وہ ہے, اور دوسری جانب صدر مملکت کا جو سند ہے اس کی وہ ہے, اور یہ بس یہی ہے. میں پاکستان ٹیلی ویژن کا چہرہ ہوں, پاکستان ٹیلی ویژن سے منسوب ہوں, اور یہ ایوارڈ پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے مجھ سے زیادہ, کیونکہ اگر میرے حروف ہیں میری بات کہنے کی, میں تو زبان کی لکنت لے کے آیا تھا, اور مجھے اب بھی فخر ہے کہ وہ موجود ہے میری زبان میں, لیکن اس لکنت زدہ لہجے کو اگر ایبٹ آباد پبلک اسکول کے پروفیسر بشارت احمد اور حق مغفرت کرے جناب جعفری صاحب سے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن کے حق مغفرت کرے جمشید فرشوری, جناب خواجہ نجم الحسن, اختر وقار عظیم, اور میری ماں جیسی ہے منیزہ ہاشمی, ان سب کی تربیت اور ان سب کی نگرانی ملی ہے, تو میرا کیا ہنر ہے؟ ہنر تو اس ادارے کا ہے. لکنت کا تم نے ذکر کیا, کیا ڈی موٹیویشن زندگی میں کبھی ملی اس کی وجہ سے؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. میری والدہ کو جب یہ بتلایا گیا کہ ان کا ایک ہی لڑکا ہے, اس کی زبان تلوے سے جڑی ہوئی ہے, اور اگر آپریشن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہکلانے لگے, تو اماں نے کہا نہیں, میں اس کو بولنا سکھاؤں گی, اور بہت بچپن سے انہوں نے مجلس کے ممبروں پہ بٹھانا شروع کر دیا, اور پھر میرے اساتذہ نے جو کیا سو کیا. تو اس کے بہت بعد بھی کچھ 7ویں 8ویں جماعت میں آپ کو یاد ہوگا کہ قرآنی دعائیں اسلامیات میں آیا کرتی تھیں, اور حضرت موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, پروردگار عالم میری زبان کی گرہ کھول دے. اس کے شان نزول جب میں نے پڑھا تو مجھے اپنے اوپر بہت فخر ہوا. سورہ طٰہٰ میں واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ کو طور پہ آگ نظر آئی, وہ آگ لینے گئے اور آواز آئی ندائے غیبی کہ موسیٰ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہو, اپنے نالین اتار دو, یہ جو تمہارے ہاتھ میں اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا یہ عصا ہے, میں اس سے اپنی بھیڑوں کے جسم پہ لگے ہوئے پتے صاف کرتا ہوں. کہا اس کو پھینک دو, وہ عصا سانپ بن گیا, اور کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں نبوت دی ہے اور تم فرعون کی طرف جاؤ, سرکشی پہ مائل ہے. پروردگار عالم نے اپنے چنیدہ بندے کو نبوت عطا کی. بندہ ہچکچا رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹا, اور اس نے کہا پہلے مجھے فن گویائی دے, میری زبان کی گرہیں کھول, اور مجھے تقریر کا ہنر دے, تب میں تیری نبوت لوں گا. مجھے تو پروردگار عالم نے ویسے ہی عطا کیا, تو مجھے تو بہت فخر ہوا کہ اس لکنت کے ساتھ اس نے مجھے فن گویائی عطا کیا. تو اس سے زیادہ احسان مندی کیا ہوگی؟ میں کبھی اس معاملے پہ نہ شرمندہ ہوا ہوں, نہ کبھی ہچکچاہٹ ہوئی ہے, نہ اسے ایڈمٹ کرتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ پروردگار عالم نے بہت عنایت دی ہے. خوش رہو, جیتے رہو. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, اور تمہیں پتہ ہے اس بات کا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. شمون ہاشمی کے ساتھ یہ خصوصی نشست آپ نے سنی, دیکھی, کیسی لگی بتلائیے گا ضرور. خوش رہیے. خدا حافظ.